اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں محمد خالد خلیل آپ کے اردو کی نصابی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم آج باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے پہلے چیپٹر کا، جو کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے عنوان سے ایک مضمون ہے مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اس مضمون کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو دوں۔ مولانا شبلی نعمانی ایک بہت بڑے فلسفی، مورخ، سیرت نگار، محقق، شاعر، نثر نگار کے حوالے سے جانے چاہتے ہیں، اور اردو ادب میں ان کی حیثیت مسلم ہے، اور اردو کے بڑے لکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ 4 جون 1857 کو اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے قصبے کے بندوال یا بندول میں پیدا ہوئے۔ جب لکھ پڑھ گئے تو ان کو عربی، فارسی، ترکی، انگریزی، اردو زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ شبلی نعمانی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے سیرت النبی، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی سیرت پر، ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی پر ایک بڑی جامع، ایک بڑی مستند کتاب لکھی۔ 2 جلدیں انہوں نے مکمل کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے باقی 5 جلدیں مکمل کی۔ اس کے علاوہ شبلی نیشنل کالج 1883 میں انہوں نے قائم کیا، اور دارالمصنفین جو کہ ایک ادارہ تھا جو اسلامی علوم کا، شرعی علوم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ خدمات شبلی نعمانی کی ہیں۔ تعلیم انہوں نے علی گڑھ کالج سے حاصل کی۔ پیشے کے حوالے سے شروع میں وہ وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے، اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج میں بحیثیت معلم بھی پڑھایا۔ کتابیں ان کی جو مشہور ہیں وہ سیرت النبی، جسے میں عرض کر چکا، الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر، ان کی زندگی پر کتاب ہے کلام شبلی، سیرت النعمان الغزالی، سواہ مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام۔ وہ ایک بڑے اچھے سفرنامہ نگار بھی تھے، انہوں نے ان ممالک کا سفر اختیار کیا تھا، اور وہاں کے جو مشاہدات تھے، جو تجربات ان کو ہوئے، ان کو قلم بند کیا۔ اس کے علاوہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل کہ وہ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری بھی رہے۔ 18 نومبر 1914 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ مسلمانوں جو جس دور سے گزرے، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ مضمون 18 سینچری میں لکھا گیا آخر میں، تو اس میں آپ کو اس دور کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ اب اگرچہ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن جو اس سبق میں، اس مضمون میں جو تصویر ہمیں نظر آئے گی وہ 1800 کے درمیان، جو 1900 سے پہلے جو زمانہ تھا، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ، ساتھ ساتھ اس کا مفہوم اور ساتھ ساتھ الفاظ معنی آپ کو میں واضح کرتا جاؤں گا۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم اور تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی۔ شبلی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 145 سال بعد تک باقاعدہ لکھنا اور جو محفوظ کرنا، مواد کو لکھنے کو، کتابیں چھاپنا، یہ نہیں تھا۔ تو جو تعلیم تھی اور جو پڑھائی تھی، تعلم پڑھائی، وہ زبانی ہوتی تھی زیادہ تر، اور اس کا تعلق حافظے سے ہوتا تھا۔ علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ حافظہ اگر مضبوط ہوتا تھا، حافظہ تیز ہوتا تھا، تو طلباء جو تھے وہ استاد کے پڑھائے ہوئے سبق کو یاد کرتے تھے، پھر آگے وہ اس کو آگے منتقل کرتے تھے۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے۔ فہم، سمجھ، دسترس، قابو۔ جو بحث طلب مسائل تھے، جو ریزننگ ہوتی تھی، جو بحث ہوتی تھی کسی موضوع پر، وہ بھی، اس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایتی طریقہ تھا، محفلوں کو منعقد کرنا، اس میں کسی اسکالر کو، کسی عالم کو بلانا، لوگوں کا بیٹھنا، شاگردوں کا بیٹھنا، طلباء کا بیٹھنا، اور ان کو سننا، ان کو حافظے میں محفوظ رکھنا۔
لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ طرح کر گیا. لیکن گزشتہ 100 سالوں میں جو وقت گزرا ہے تو تعلیم میں بھی تبدیلی آئی ہے اور جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے, اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب اور باقاعدہ ہو چلی. اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو, معانی, لغت, فقہ نحو, گرامر, فقہ, شرعی علوم, اسلامی شرعی علوم, اصول, حدیث, تاریخ, اسماء الرجال, یہ جو بڑی بڑی شخصیات تھی گزری جن کی خدمات رہی ہے کسی بھی شعبے میں, ان کی حالت زندگی قلم بند کرنا, طبقات اور ان کے متعلقات ان سے وابستہ جو ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ. عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام حاصل نہ ہو سکا. کافی علوم جمع ہو گئے تھے لیکن حکومت کی طرف سے سرپرستی حاصل نہیں تھی, حکومت کی توجہ نہیں تھی, سلطنت اور مشاغل میں تھی, بادشاہ اور مشاغل میں تھے. اس وجہ سے اس کو عام نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ بالکل زور نہیں تھا, اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت, کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق دلیل کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی. چونکہ مذہب کا غلبہ تھا اس لیے جدید تجربات, رجحانات جب لوگ کرتے تھے تو اس پہ سوال اٹھتے تھے اور اس کو مذہب کے منافی قرار دیا جاتا تھا. تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے. جب وقت گزرا اور وقت تبدیل ہوا, تعلیم میں تبدیلی آئی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دلچسپی والا دور ہمیں نظر آتا ہے. دیکھو دریا سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے, ہندوستان تک اسلام پھیل گیا ہے اور دریا سندھ کے کنارے تک اسلام آ گیا ہے. سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں. اسلام پھیلتا جا رہا ہے, بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں. اسلام کا چہرہ, اسلام اتنا پیور, اتنا جامع, اتنا خوبصورت اس کی تصویر کہ غیر مذہب کے لوگ اور مذاہب کے لوگ اپنے شوق سے متاثر ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی. لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سرشت تعلیم ہے, نہ یونیورسٹیاں ہیں, نہ مدرسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی سلطنت کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹیاں, مدرسے اس تعداد میں نظر نہیں آتے جس تعداد میں ان کو ہونا چاہیے. عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق, معاشرت, تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا. تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے. اسلام چونکہ عرب سے نکلا, عرب سے ابھرا, اس لیے جو جتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے تو ان پہ عربی زبان کا, عربی علوم کا اثر رہا. اور ان سب باتوں پر دیکھو کہ علم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ علم, ادب, تاریخ اور جو دوسرے علوم تھے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مرو, ہرات, نشاپور, بخارا, فارس, بغداد, مصر, شام, اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا. یہ جتنے بڑے بڑے شہر کے نام لیے گئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نجی طور پر اور ذاتی طور پر علم کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا, تعلیم عام ہو رہی تھی. لیکن یہ نجی بنیاد پر, ذاتی بنیاد پر, لوگوں کی اپنی دلچسپی کی بنیاد پر ہو رہا تھا. حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات نہیں تھے. اگر حکومت بھی توجہ دیتی تو یہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا. عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں. بہت سے مکتب قائم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہے, اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں وہ علم کے حوالے سے بڑی مفید اور فیاض ہے, فیاض سخی. اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجد کے صحن, خانقاہوں کے حجرے, علماء کے ذاتی مکانات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے جو مراکز تھے وہ یا مساجد تھی یا خانقاہوں کے جو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے وہاں پہ مدرسے تھے, یا جو علماء تھے ان کے ذاتی جو گھر مکانات تھے وہاں پہ یہ علمی مراکز قائم تھے. لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت
اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے. بڑے بڑے عالیشان قصر اور وہ ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعبیر ہوئے، اس سے زیادہ کچھ زیادہ نہیں ہو سکی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کے جو گھر ہے، جو مسجد کے صحن ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ سادہ سی عمارتیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں جو علم منتقل پڑھایا جا رہا ہے، جو علم دیا جا رہا ہے، وہ بنسبت زیادہ ہے، اچھا ہے ان عمارتوں کے جو بڑے بڑے محلات اور جو ایوان، بڑے بڑے ہال، بڑی بڑی عمارتیں جو قائم کی گئی تھی 5ویں صدی کے آغاز میں اس مقصد کے لیے. لیکن وہ عمارتیں، وہ محلات کام نہ سکے، بلکہ اس کے برعکس علماء کے مکان، مسجد کے صحن اور خانقاہیں وغیرہ علم کے حصول کے لیے کام آ رہی تھی. اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے جس سے ہم حساب لگا لیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، اس زمانے میں کتنے لوگ، ریشو کیا تھا تعلیم کا. لیکن تذکرے، تراجم، اسماء و رجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تذکرے، کتابیں چھپ چکی ہیں، تراجم ہو چکے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کی زندگیوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں جس سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تعلیم کا ریشو کتنا تھا. اگرچہ متواتر انقلابات، تختگاہوں کی بربادی، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انقلابات آئے، بڑی بڑی سلطنتیں برباد ہوئیں، اسپین تباہ ہوا، تاتار کی عام غارت گری، ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کے حملے ہم جب دیکھتے ہیں مسلمانوں پر، تو اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس رہتی ہے وہ 1000 میں ایک بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ وہاں اس میں تباہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخ نگاہ سے چھپ گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، جو عالم تھے، جو کتابیں تھی، جو مکتب تھے، جو لائبریریاں تھیں، جو اور مراکز تھے علم کے، وہ اس میں ختم ہو گئے، ہمیں اس کے آثار نظر نہیں آتے. تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی ہمارے پاس کچھ آثار، کچھ نشانات، کچھ کتابیں ایسی ہے جس کو ہم ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. صرف ہم اثر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی. ہم اگر جو مواد ہمیں میسر ہے اس کو بھی ہم اگر مزید تحقیق کریں تو ہمارے پاس بہت سے والیومز، بہت سی جلدیں کتابوں کی چھپ سکتی ہے. ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کر. ڈاکٹر اسپرنگر ایک یورپین ڈاکٹر تھا جو کہ اسلامی علوم، اسلامک اسٹڈیز میں عربی جو لینگویج تھی، زبان تھی، اس میں بڑا ماہر تھا. اس کا دور ہے 1813 سے 1893. وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے، کہ 5 لاکھ مشہور عالم جو ہیں مسلمانوں کے، اس کے نام ہم گنوا سکتے ہیں. ان کے نام بڑی شخصیات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں. اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے. تو اس ریکارڈ، اس تاریخ کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم دینے کے ایک معقول انتظام موجود تھا. مشہور علماء کہ تعلیمی حالات پڑھو، ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئے. ہم جب تاریخ میں نظر آتے ہیں تو ہمیں جتنے بڑے بڑے عالم گزرے، جتنے بڑے بڑے استاد گزرے ہیں، ان کے ایک مدرسے میں، ایک حلقے میں سینکڑوں اور بلکہ ہزاروں طلباء ہمیں تعلیم پڑھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علامہ ذہبی مشہور ایک شام سے تعلق رکھنے والا ایک مشہور محدث مورخ تھا، جس کی تاریخ 1274 سے 1368 کے قریب ہے. یہ اس کا تعلق شام سے تھا. وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زیادہ دواتیں رکھی جاتی تھیں. علم کا اصول اتنا زیادہ تھا اور علم کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ ایک وقت میں 10,000 جو انک پاٹ تھے، دواتیں تھیں، وہ رکھی جاتی تھی، اور لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اور لوگ حدیث کو مرتب کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے. اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے جو مجالس ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، محفلیں جمتی تھی علم کی، اس میں 200 سے بڑے بڑے امام، ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ آتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے، جو کہ فتویٰ دیتے تھے. اور اجتہاد اس علم کو کہتے ہیں جب شریعت میں، اسلام میں کسی مسئلے کا
کوئی واضح کوئی حل موجود نہ ہو، اور جو ایک عالم ہوتا ہے جو اسلامی علوم پہ دسترس جس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے زور سے ایک اس کا حل نکالے، تو اس حل کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بڑے بڑے مجتہدین اور مفتی جو تھے وہ قابلیت رکھتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی ہے جو آج مہذب ملک میں جاری ہے۔ جو طریقہ تھا وہ آج لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، یعنی املا، یعنی لکھنا، محفوظ کرنا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں، لیکچر دینا، اس کو محفوظ کرنا۔ استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کی مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے ہیں۔ جو استاد ڈیلیور کرتا تھا، جو استاد بیان کرتا تھا، ان الفاظ کو جو طلباء تھے، جو طالب علم تھے، وہ انہی الفاظ کو محفوظ کرتے تھے، اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی، اور ہر ایک طالب علم جو تھا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قابلیت، اپنے حافظے کے مطابق جو محفوظ کرتا تھا، اسے نئی نئی کتابیں تیار ہوتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم تاریخ میں جب نظر آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے حصول علم کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیے اور علم میں کمال فن حاصل کیا۔ مشہور اہل فن کی لائف چینلوں، جو بڑے بڑے اہل فن، جو ماہر ہنرمند عالم گزرے ہیں، ان کی اگر ہم زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کے زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے تھے۔ سفر اتنا عام تھا تعلیم کے لیے، علم کے لیے، کہ اگر کوئی شخص بغیر سفر کے علم حاصل کرتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا یا کوئی مواد اس کو حاصل ہوتا تھا اور وہ اپنی اہلیت پھر ثابت کرتا، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، کتنے علم رکھتا ہے، اتنا عبور رکھتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی سفر بھی اختیار نہیں کیا۔ بغداد، نیشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناساں موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ مشرق کی طرف جانا، مغرب کی طرف جانا، جہاں بھی علم کی مراکز کے بارے میں سنتے تھے تو لوگ وہاں جاتے تھے اور علم سے مستفید ہوتے تھے۔ علامہ مقری جو کہ جس کا تعلق عبدالسلام مقری، جس کا تعلق مراکش سے تھا، جو مراکش کے سلاطین کے مشیر رہے اور بہت پڑھی لکھی شخصیت تھی، اس نے تاریخ جو مرتب کی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ انہی علماء کے حالات میں جو اسپین سے مصر و شام، بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔